بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمرود کی سرکشی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور کس طرح وہ سرکش بنا اور کیسا اس کا انجام ہوا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اب تک جتنے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں، تم کو ان سب میں کس پر زیادہ رحم آیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سبھی پر میرا دل غم سے نرم ہوتا ہے، مگر آپ کے حکم کی تعمیل پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کس پر دل رقیق اور غمگین ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایک واقعے نے میرے دل کو سب سے زیادہ غمزدہ کیا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سمندر کی تیز لہروں پر ہم نے آپ کے حکم سے ایک کشتی توڑ دی، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب کی جان قبض کر لے سوائے ایک عورت اور اس کے بچے کے۔ اس گروہ کے سب لوگ ہلاک ہو گئے بجز اس عورت اور اس کے بچے کے کہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ تختے کو وہ موجیں چلاتی تھی، جب کنارے پر اس تختے کو ہوا نے ڈالا تو دونوں کی خلاصی سے میرا دل خوش ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ماں کی جان قبض کرو اور بچے کو تنہا چھوڑ دو۔ آپ کے حکم سے جب میں نے ماں کی جان قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑا اور بچہ ماں سے جدا ہو گیا، اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر مجھے غم ہوا اور ہمارے دل پر کیا گزری، مگر ہم آپ کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھے۔ آپ کے قضا اور فیصلے سے کون سرتابی اور روکشی کا پتہ رکھتا ہے؟ اے ہمارے رب، میں نے ماں کی روح قبض کرتے ہوئے اپنے دل میں عظیم صدمہ برداشت کیا، اور اس بچے کی یاد اور اس کی بے بسی اب تک میرے تصور و خیال سے نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم اس بچے کا ماجرا سنو کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی۔ اس بچے کے لیے میں نے موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک جنگل میں ڈال دو، اور ایسے جنگل میں جہاں سوسن، ریحان اور خوشبودار پھول ہوں اور میوے دار درخت ہوں اور اس میں آب شیریں کے چشمے ہوں۔ میں نے اس بچے کو بے شمار نعمتوں سے پالا۔ لاکھوں سریلی آواز والے پرندوں نے جنگل کو اپنی آوازوں سے مسحور کر رکھا تھا۔ اس باغ میں 100 آوازیں ڈال رکھی تھی، اور میں نے برگ نسرین سے اس کا بستر بنایا تاکہ مصیبتوں اور آفات سے وہ بچہ معمون رہے۔ میں نے خورشید کو حکم دیا کہ اس کی طرف شعاعیں تیز نہ کر اور اپنی رفتار میں اس کا خیال رکھ۔ ہوا کو حکم دیا کہ آہستہ چل، بادل کو حکم دیا کہ اس پر بارش مت برسا، اور بجلی کو حکم دیا کہ اس پر تیز سے مت گرج۔ موسم خزاں کو حکم دیا کہ اس چمن سے بہار ختم نہ کر۔ ایک چیتے نے نیا بچہ جنا تھا، میں نے اس کو حکم دیا کہ اس بچے کو دودھ پلائے، یہاں تک کہ وہ بچہ موٹا شیر کی طرح جوان ہو گیا۔ جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو بولنا اور حکومت کرنا سکھاؤ۔ اس کی میں نے اس طرح پرورش کی جو تمام مخلوقات کے لیے عجیب اور حیرت انگیز ہے، اور میرے کام اسی طرح عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ دیکھو، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑوں کی پرورش کرائی اور ان کو کیڑوں پر باپ جیسی شفقت عطا کی، یہاں تک کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے نکل کر دور ہوتا تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ میری اولاد مجھ سے جدا ہو گئی۔ غرض اس بچے پر میں نے سینکڑوں عنایات اور سینکڑوں کرم نوازیاں کی تاکہ وہ میرا لطف و کرم اسباب کے بغیر دیکھ لے، مگر اے اسرائیل، اس بچے نے میرا شکر ادا نہیں کیا۔ یہی بچہ نمرود ہو گیا اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والا نکلا۔ اس کا ارادہ یہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر نمرود کی آگ کو گلزار امن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کریں، مال و دولت، عہدہ و منصب سے مغرور ہو کر سرکشی پر نہ اتریں، ورنہ اس کا انجام بھی نمرود کی طرح ہوگا اور دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اور اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات پر نظر رکھتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نعمتوں کی وجہ سے مغرور ہو کر سرکشی پر اتر آئیں اور پھر ہمارا حشر ویسا ہی عبرتناک ہو جس طرح کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے سرکش لوگوں کا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے۔
آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔